السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور آپ کہہ لیں بنیادی موضوع پر بات کر رہے ہیں، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی تخلیق اور وہ پہلا سبق جو ہمیں اس قصے سے ملتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ تو انسانیت کی کہانی کا بالکل نقطۂ آغاز ہے۔ تو آئیے ذرا اس کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ ضرور۔ تو بات شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارادے سے کہ زمین پر ایک خلیفہ، ایک نائب بنایا جائے۔ انسان۔ جی، انسان۔ اور اس مقصد کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی مٹی سے۔ اور یہ وہ موقع تھا جب فرشتوں نے سوال کیا تھا نا، کچھ خدشے کا اظہار کیا تھا۔ ہاں بالکل، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے سورۃ البقرہ میں کہ انہوں نے عرض کی کہ کیا ایسی مخلوق بنائی جائے گی جو زمین میں فساد کرے گی، خون بہائے گی۔ لیکن اللہ کا جواب بڑا معنی خیز تھا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جی، اور وہ خاص علم فوراً ہی ظاہر بھی ہو گیا۔ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، علم عطا فرمایا۔ اچھا۔ پھر جب فرشتوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے آپ کہیں اپنی لا علمی کا اعتراف کیا، کہا کہ ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے سکھایا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ میں بھی ہے۔ تو یہ علم تھا اصل فضیلت کی بنیاد؟ بالکل، یہی وہ وجہ تھی جس کی بنا پر آدم کو فضیلت دی گئی اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ انہیں تعظیماً سجدہ کرے۔ سب نے کیا سوائے ایک کے، ابلیس۔ جی، ابلیس، اس نے انکار کر دیا۔ اور وجہ کیا بنی؟ تکبر، خالص تکبر۔ اس نے کہا، جیسا سورۃ الاعراف میں ذکر ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے۔ اپنی اصل پر غرور۔ ہاں، اور یہی غرور، یہی تکبر اس کی ہمیشہ کی ناکامی کا سبب بن گیا۔ یہ دوسرا بڑا سبق ہے، تکبر سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ اچھا، پھر حضرت آدم کے ساتھ آنسیت کے لیے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی اور انہیں جنت میں جگہ ملی، لیکن وہاں ایک شرط تھی۔ جی، جنت کی تمام نعمتیں حلال تھیں سوائے ایک خاص درخت کے، اس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ یہ آزمائش تھی؟ یقیناً یہ ایک امتحان تھا، اور یہیں ابلیس نے اپنا کام دکھایا۔ اس نے وسوسہ ڈالا، بہکایا کہ یہ ہمیشمی کا درخت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ دونوں بھول گئے۔ ہاں، وہ بھول گئے اور انہوں نے اس درخت سے کھا لیا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ غلطی کے فوراً بعد کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ انہیں فوراً احساس ہوا، شدید ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی، وہ مشہور دعا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ جی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ سورۃ الاعراف میں ہے۔ انہوں نے اپنی غلطی مانی اور اللہ سے رحم کی درخواست کی، اور اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ تیسرا سبق ہے نا، کہ انسان خطا کار ہے لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بالکل، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ توبہ قبول ہوئی، لیکن جنت سے زمین پر اترنے کا حکم ہوا، جو کہ اصل میں ان کا مقام تھا ایک طرح سے۔ جی، زمین ان کا مسکن بننا تھی، لیکن انہیں اکیلا نہیں چھوڑا گیا۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی۔ اچھا۔ اور جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ یہ بھی سورۃ البقرہ میں۔ تو زمین پر زندگی کا آغاز ہوا ہدایت کے وعدے کے ساتھ۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس پورے قصے کو سمیٹیں تو چند موٹے موٹے سبق واضح ہیں۔ علم کی اہمیت، تکبر سے بچنا، غلطی پر فوراً توبہ کرنا، اللہ کی رحمت پر یقین رکھنا، اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر چلنا۔ جی ہاں، یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو ہر دور کے انسان کے لیے ہیں۔ یہ واقعی ایسے سبق ہیں جو وقت کے ساتھ پرانے نہیں ہوتے۔ بالکل، دائمی پیغام ان میں۔ آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ جو پورا واقعہ ہے، اس میں ایک طرف انسان کی فطرت نظر آتی ہے کہ اس سے بھول چوک غلطی ہو سکتی ہے، جی، اور دوسری طرف اللہ کی رحمت، اس کی معافی اور پھر رہنمائی کا انتظام۔ ان دونوں چیزوں کے درمیان جو تعلق ہے، اسے سمجھنا آج ہماری زندگیوں کو بہتر بنانے میں کیسے مددگار ہو سکتا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔